دمشق گر چکا تھا، رومی اب تک ہر میدان میں پسپا ہو چکے تھے، مگر ساحل شام پر ایک شہر ایسا کھڑا تھا جو کہہ رہا تھا مجھے کوئی نہیں فتح کر سکتا۔ یہ وہ جنگ تھی جس نے رومی سلطنت کی آخری امیدیں، آخری دیوار اور آخری رستہ توڑ کر رکھ دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت اور رومیوں کا سب سے مضبوط قلعہ۔ آج فیصلہ ہونا تھا کہ تاریخ کس کا نام یاد رکھے گی۔ کیسرا کی فصیلیں اونچی تھی، سمندر ان کا محافظ تھا، مگر مسلمانوں کا یقین اس سمندر سے بھی زیادہ گہرا تھا۔ یہ صرف ایک شہر کی جنگ نہیں تھی، یہ پورے شام کی آزادی، پوری سلطنت کے مستقبل اور پوری امت کی روح کی جنگ تھی۔ آج فیصلہ ہونا تھا کیسرا بچے گا یا شام میں رومی طاقت کا ہمیشہ کے لیے جنازہ اٹھے گا۔ دوستو، فتح کیسرا، بیٹل آف کیسرا سے جڑا مکمل تاریخی پس منظر اور کیسے مجاہدین نے اس کو فتح کیا، یہ سب اس ویڈیو میں۔ شام کی سرزمین میں ایک مضبوط قلعہ، ایک ساحلی شہر جو رومی سلطنت کی آخری امید تھا، کیسرا جسے آج دنیا کیساریہ کے نام سے جانتی ہے۔ ایک ایک کر شام کی بڑی ریاستیں مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو چکی تھی، مگر رومیوں کا اصل زور، ان کا اصل قلعہ، ان کا آخری سمندری دروازہ کیسرا ابھی باقی تھا۔ یہ شہر صرف ایک قلعہ نہیں تھا، یہ رومی سلطنت کی زندہ بچی ہوئی سانس تھا۔ دوستو، کیسرا کے بڑے بڑے برج، اس کی دیواریں، اس کے اندر موجود رومی سپاہ، سب اس بات کی علامت تھے کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ مسلمانوں کی جانب اس وقت سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھی، اور ان کے ماتحت تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جیسے شیر دل جرنیل۔ رومیوں نے اپنی آخری بڑی فوج، بحری سپورٹ اور شہر کی مزید فصیلوں پر بھروسہ کیا، مگر مسلمانوں کے دلوں میں فتح شام مکمل کرنے کی آگ سلگ رہی تھی۔ شام کی فضائیں کہہ رہی تھی آج یا تو کیسرا گرے گا یا رومی سلطنت ہمیشہ کے لیے شام سے رخصت ہو جائے گی۔ دمشق کی فتح کے بعد جب رومی پسپا ہوتے ہوئے آخری مضبوط پناہ گاہ کیسرا کے مضبوط قلعے میں جمع ہوئے، تو مسلمانوں کو صاف اندازہ ہو گیا کہ اصل فیصلہ ابھی باقی ہے۔ یہ شہر ایک طرف سمندر سے گھرا ہوا تھا، دوسری جانب بلند دیواروں، چوڑے برجوں اور مضبوط فوجی چھاؤنیوں نے اسے ناقابل تسخیر بنا رکھا تھا۔ لیکن حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہوں میں وہی اطمینان تھا جو صرف انہیں ہوتا ہے جنہیں اپنے مقصد پر کامل یقین ہو۔ جب مسلمانوں کا لشکر شہر کے قریب خیمہ زن ہوا تو دشمن نے فوراً سمندر اور خشکی دونوں سمتوں سے ایک سخت دفاعی حصار کھینچ دیا۔ رومیوں کو یقین تھا کہ یہاں کوئی دراڑ نہیں ڈالی جا سکتی، مگر اگلی ہی صبح وہ منظر پیدا ہوا جس نے ان کے بڑے بڑے سپہ سالاروں کی نیندیں مکمل اڑا کر رکھ دی۔ فجر کے بعد جب دھند ہلکی ہوئی تو مسلمانوں کی صفیں اس شان سے ترتیب پائی کہ دیکھنے والوں پر رعب طاری ہو جاتا تھا۔ رومی فوج نے پہلا وار کرنے کی کوشش کی، وہ شہر سے باہر نکلے، تیر اندازی کی بوچھاڑ کے ساتھ مسلمانوں کی اس اچانک پیش قدمی کو روکنے کے لیے،
لیکن جیسے ہی تیر فضا میں بلند ہوئے، مسلمانوں کے گھڑ سوار دستے سامنے آئے اور پہلی جھڑپ یکا یک بھڑک اٹھی اور یہ جنگ کا آغاز بن گئی۔ دوستو، اس وقت زمین کانپنے لگی، نیزے ٹکرائے، ڈھالیں بجنے لگی اور پہلے رومی دستے کے بھرپور حملے کے باوجود ان کو مسلمانوں نے پیچھے دھکیل دیا۔ مسلمانوں کی صفوں کی مضبوطی اور گھڑ سواروں کی برق رفتاری نے دشمن یعنی رومنز کو پہلی ہی جھڑپ میں مکمل حیران کر دیا۔ کیسرا کے دروازوں پر یہ پہلا دھماکہ تھا جس نے اعلان کر دیا کہ یہ شہر آج محفوظ نہیں رہے گا۔ پہلی جھڑپ میں رومیوں کی پسپائی نے شہر کی فصیلوں پر کھڑے محافظوں کو بھی ہلا کر رکھ دیا، مگر اصل جنگ ابھی شروع ہونی تھی۔ جیسے ہی رومی دوبارہ منظم ہوئے، قلعے کے بڑے دروازے کھولے گئے اور تازہ دم دستے سواروں کے ساتھ باہر نکل آئے۔ ان کا منصوبہ تھا کہ مسلمانوں کو کھلی زمین پر پھیلا کر ان کی رفتار توڑ دی جائے، مگر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کی اس چال کو بھانپ لیا تھا۔ مسلمانوں کا مرکز مضبوط رکھا گیا، جبکہ کناروں سے ہلکی سی پسپائی دکھائی گئی۔ یہی وہ حکمت عملی تھی جو دشمن کو مزید آگے کھینچ لائی۔ رومیوں نے اس کو مسلمانوں کی کمزوری سمجھا اور پوری قوت سے لپک کر مسلمانوں پر حملہ کیا، اور بس وہ لمحہ آ گیا جب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا۔ دونوں اطراف سے مسلمان گھوڑ سوار گرد اڑاتے ہوئے رومی صفوں کے پہلو پر جا ٹکرائے۔ اچانک ہونے والے اس جھٹکے نے دشمن کی ترتیب کو توڑ دیا۔ اب رومی سپہ سالار چیختے رہے کہ صفیں سیدھی کرو، مگر مسلمانوں کے تیز ضربوں نے انہیں سنبھلنے ہی نہ دیا۔ اسی دوران شہر کی فصیلوں سے منجیکوں نے آگ برسانا شروع کی، مگر مسلمانوں نے ڈھالوں کی دیوار بنا کر اپنی پیش قدمی برقرار رکھی۔ اب جنگ کے میدان میں ہر طرف دھواں، گرج اور نیزوں کی چمک تھی، لیکن اس وقت مسلمانوں کا اعتماد اور ضبط قابل دید تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پہلی صف میں موجود تھے، سپہ کو مسلسل ہدایات دیتے رہے، زخمیوں کی ہمت بڑھاتے رہے۔ گھنٹوں کی اس شدید کشمکش میں دشمن کے بڑے حصے کو قلعے کے دروازے کے پاس دھکیل دیا گیا، اور اب رومیوں کی صفیں ٹوٹنے لگی اور شہر کے اندر سے بھاگتے ہوئے سپاہیوں نے افراتفری کو مزید بڑھا دیا۔ کیسرا کا دفاع اب خطرناک حد تک کمزور پڑ چکا تھا۔ آخری فیصلہ قریب تھا۔ رومی فوج پسپائی اختیار کرتے ہوئے پہلے ہی قلعے کے دروازوں کے قریب سمٹ چکی تھی۔ ان کی چیخ و پکار اور دھول اور لوہے یعنی تلواروں اور نیزوں کی ٹکروں سے اور فصیلوں سے گرتے پتھر اور تیروں نے میدان جنگ کو مزید وحشت ناک بنا دیا تھا۔ لیکن مسلمانوں کی صفیں اب پہلے سے کہیں زیادہ اکٹھی، مستحکم اور جوش سے بھری ہوئی تھی۔ دشمن کی اس بد نظمی نے مسلمانوں کے قدموں کی طاقت مزید بڑھا دی۔ اب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر فیصلہ کن حکم دیا، اپنی صفیں مضبوط رکھو، دشمن کے دروازے اب توڑ دو۔ یہ آواز گونجی تو مسلم مجاہدوں نے ایسی یلغار کی کہ رومی سپہ اپنی جگہ جم نہ سکی۔ گھڑ سواروں نے بائیں اور دائیں جانب سے دشمن کو چاروں طرف سے مکمل جکڑ لیا، جبکہ پیدل دستہ منظم قدموں سے آگے بڑھ کر قلعے کے دروازے پر ٹوٹ پڑا۔ لکڑی اور لوہے کا یہ عظیم دروازہ صدیوں سے کھڑا تھا، مگر ایمان کا طوفان اس کے لیے اب بہت بھاری تھا۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ دروازے کے پٹ ہلنے لگے۔ رومی اندر سے منجیکوں کی آگ اگلتے رہے، مگر مجاہدین نے ڈھالے اٹھا کر آگ کے شعلے چیر دیے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب ایک بھرپور دھکا لگا اور قلعے کا دروازہ ٹوٹ کر زمین بوس ہو گیا۔ اندر گھستے ہی مسلمانوں کا سامنا نفسیاتی طور پر ٹوٹے ہوئے رومن سپاہیوں سے ہوا۔ رومن اب صرف جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے، جنگ لڑنے کی نہیں۔ فصیلوں پر کھڑے تیر انداز بھاگنے لگے۔ شہر کے چوکوں سے نکلتی چیخوں نے افراتفری کو مکمل کر دیا تھا۔ اب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب روایت سختی کے بجائے امان کا اعلان کیا۔ یہ اعلان ہوتے ہی سینکڑوں رومن سپاہیوں نے
تلواریں زمین پر رکھ دی۔ کیسرا کے سرداروں نے بھی صلح قبول کر لی۔ یوں خون کی ندیاں بہائے بغیر شہر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ کیسرا کی فتح نے نہ صرف رومیوں کے غرور پر کاری ضرب لگائی بلکہ شام میں اسلامی فتوحات کا دروازہ اور بھی وسیع کھول دیا۔ تو دوستو، یہ تھی فتح کیسرا، بیٹل آف کیسرا کی فتح کی تاریخ اور پس منظر کہ کیسے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمت عملی نے شام کے اس مضبوط قلعے اور اہم مقام کو فتح کیا۔ آخر میں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ میں اپنی فیڈ بیک دیں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ان ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔